جب آپ آتے ہیں جاتے ہیں یا گھر میں سے بھی جب بھی کبھی نکلتے ہیں تو آیت الکرسی شریف پڑھنی چاہیے. اللہ پاک حادثوں سے حفاظت فرماتا ہے. اپنے گھر میں اگر آیت الکرسی شریف کا ورد کیا جائے تو جادو اور جنات اور برائیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. یہ سارا کچھ فرمان ہے سائیوں کا. روزانہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 300 مرتبہ جو پڑھے گا. اگر بے اولاد ہے تو اللہ اس کو اولاد عطا فرما دے گا. اگر بیٹے کی نیت سے پڑھے گا بیٹا اللہ پاک عطا فرمائے گا. بیٹی کی نیت سے پڑھے گا بیٹی عطا ہو جائے گی. لیکن بیٹے کے پیدا ہو تو نام محمد علی رکھنا, بیٹی ہو تو نام نور فاطمہ. سبحان اللہ. اسی طرح اگر بندہ کینسر یا اس طرح کی امراض میں مبتلا ہے یا پھر موذی قسم کا مرض اگر کسی کو ہے تو یہ سب کو میں پیر بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, تمیز میرے کو کوئی نہیں, سارے آپ پیر بن گئے تو سارے حضور کے غلام. تو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے اور میں صدقے ہاتھ تھلے کرو, اونچا پڑھو. یہ صحیح حدیث شریف ہے کہ جڑا بندہ کسی بیمار کے سر سے ہاتھ رکھ کے 7 باری پڑھے تو اللہ پاک اسے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. یہ بھی ہو گئی. بے اولادوں والا مسئلہ بھی ہو گیا, بیماری کا مسئلہ بھی ہو گیا. روزی کے اندر اگر کوئی برکت نہیں ہے کسی کے تو وہ کثرت سے استغفار کرے, اللہ انشاءاللہ عز و جل اس کی جل شان روزی میں برکت پیدا فرمائے. یہ ماہ رجب المرجب شریف ہے. اس ماہ مقدس کے اندر ایک استغفار شریف پڑھی جاتی ہے اولیاء کے ہاں. میرے آقا حضور سیدنا محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نظام الدین پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ ماہ رجب شریف میں یہ استغفار پڑھے گا اس کے باطنی مقامات بلند ہوں گے. سینہ کشادہ ہوگا, ظلمت نور سے تبدیل ہو جائے گی, شر خیر سے تبدیل ہو جائے گی, درد شفا سے تبدیل ہو جائے گی. دنیاوی دکھ بھی ختم ہوں گے, اخروی بلندیاں بھی نصیب ہوں گی, رب تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی. اگر آپ غور سے سنیں اور جن دوستوں کے موبائل آنے ان میں ریکارڈ ہو جائے گا, میں وہ استغفار شریف پڑھنے لگا ہوں کثرت کے ساتھ. آپ یہ وعدہ بھی کریں گے کہ اس پورے مہینے میں اس کو باقاعدہ اس استغفار شریف کا بھی چنگا مدانی پھیلنی ہے انشاءاللہ. خالی یہ نہیں کہ سننا تو ایک کان چ سننا دوسرے تو کٹ دینا, ہرگز نہیں, بلکہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. اب میں پڑھتا ہوں, آپ غور سے سنیں. استغفر اللہ ذل, اللہ کی ہا کو زبر پڑھنا ہے اور ذل نہیں پڑھنا, ذل جلال پڑھنا ہے. استغفر اللہ ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. اولیاء کاملین کی روایت ہے جس کو دل کو لگے وہ اگر اس پر عمل کرے گا اس پر فضل اور کرم کے دروازے مفتوح ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, بے اولادوں کو بھی علاج ہو گیا اور بیماریوں کے لیے بھی دعا بتا دی, اور سائیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کامل اور پختہ محبت اور زیارت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف ابراہیمی انتہائی تیقن یعنی انتہائی کامل یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے. درود شریف کو عمل میں لانا چاہیے. ہر روز 11 مرتبہ کم از کم درود شریف ابراہیمی اس یقین کے ساتھ کہ سائیں پاک اپنے نور والے کانوں کے ساتھ کچھ سماعت فرما رہے ہیں. قرآن مقدس کی آیت ہے سیر اللہ وملکم ورسولہ, اللہ ذوالجلال والاکرام اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو جس کی آنکھ کا عالم یہ ہے اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا.